71ویں رات شہرزاد نے کہا، جب شرکان، ذوالمکان اور وزیر دندان اس خانقاہ سے سارا خزانہ خچروں پر لاد کر روانہ ہوئے اور بڑھیا ان کو روک نہ سکی، اور جب وہ لوگ پہاڑ سے نیچے اس درے کے دہانے پر پہنچے جہاں بڑھیا نے 10,000 سواروں کو کمین گاہ میں پھیلا رکھا تھا، تو جب ان کی نظر کفار پر پڑی تو کہنے لگے کہ خدا جانے اس لشکر کو کس نے ہماری خبر دی۔ شرکان نے کہا کہ یہ وقت باتیں کرنے کا نہیں ہے بلکہ شمشیر زنی اور تیر اندازی کا ہے، اپنے ارادوں کو مضبوط کر لو اور اپنے دلوں کو قوی۔ عرب و عجم کے مالک کی قسم، اگر یہ جگہ تنگ نہ ہوتی تو میں ان سب کو ملیا میٹ کر دیتا، خواہ 1,00,000 سوار ہی کیوں نہ ہوتے۔ ذوالمکان نے کہا کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہوتا تو ہم 5,000 سوار اپنے ساتھ لے آتے۔ وزیر دندان نے کہا کہ اگر ہمارے ساتھ 10,000 سوار بھی ہوتے تو اس تنگ جگہ میں بیکار تھے، لیکن ان لوگوں کے مقابلے میں خدا ہماری مدد کرے گا۔ میں اس درے سے واقف ہوں کہ یہ تنگ ہے اور اس میں بہت سی پناہ لینے کی جگہوں سے بخوبی واقف ہوں، کیونکہ ایک مرتبہ ہم نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا تھا تو بادشاہ عمر بن نعمان کے ساتھ ہم یہاں کفار سے لڑے تھے اور یہیں قیام کیا تھا۔ اب چلو ہم جلدی سے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنے کی کوشش کریں، اس سے قبل کہ کفار کا لشکر ہم پر دھاوا بول دے اور ہم سے پہلے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جائے اور وہاں سے ہمارے اوپر پتھر برسائے اور ہم ان کا کچھ نہ کر سکیں۔ اب انہوں نے ارادہ کیا کہ جلدی سے اس درے سے نکل جائیں کہ اتنے میں زاہد نے انہیں دیکھ کر کہا کہ اس ڈرنے کے کیا معنی، کیونکہ تم تو اپنی جانیں خدا کی راہ میں بیچ چکے ہو۔ مجھے دیکھو کہ میں 15 سال زمین کے نیچے قید رہا لیکن کبھی خدا سے شکایت نہ کی کہ تو نے کیا کیا۔ تم بھی خدا کی راہ میں لڑو، جو کفار سے مارا جائے گا اس کو جنت میں گھر ملے گا، اور جو ان کو مارے گا اس کی عزت تم میں بڑھے گی۔ جب انہوں نے زاہد کی یہ باتیں سنی تو ان کا غم دور ہو گیا اور وہ ثابت قدم ہو گئے، اور کفار نے ہر طرف سے ان پر دھاوا بول دیا اور ان کے درمیان موت کا جام چلنے لگا، اور مسلمانوں نے خدا کے حکم سے سخت جنگ کی اور دشمن کے بدن نیزوں اور تیروں سے چھلنی کر دیے۔ ذوالمکان تلوار کے وار کرتا اور سرماؤں کو زیر کرتا جاتا تھا۔ وہ اسی حالت میں تھا کہ اس کی نظر اس ملونہ پر پڑی کہ وہ تلوار سے ان کی طرف اشارہ کر رہی ہے اور ان کو اکسا رہی ہے اور انہیں اشارے سے کہہ رہی ہے کہ شرکان کو قتل کرو، اور وہ ٹولیاں بنا بنا کر اسے قتل کرنے آتے، لیکن جب وہ اس پر حملہ کرتے وہ حملہ کر کے انہیں بھگا دیتا۔ اس کے بعد دوسری ٹولی حملہ کرتی اور وہ بھی پیٹ پھیر کر بھاگتی، اور شرکان تلوار لے کر ان کے پیچھے دوڑتا۔ وہ خیال کرتا کہ کفار کے مقابلے میں ان کی فتح اس عابد کی برکت سے ہے، اور اپنے دل میں کہتا کہ خدا کی عنایت اس عابد کی طرف ہے، اور اس کی پاک نیت کی وجہ سے خدا نے میرا عزم مضبوط کر دیا ہے۔ جب رات ہونے لگی تو انہوں نے اس درے کے ایک غار میں پناہ لی۔ اب وہ بہت تھک چکے تھے اور زخمی بھی تھے، کیونکہ دشمن نے نہ صرف سامنے سے حملہ کیا تھا بلکہ پہاڑ سے پتھر بھی برسائے تھے۔
جب وہ اکٹھے ہوئے تو انہوں نے اس زاہد کو ڈھونڈا لیکن اس کا پتہ کہیں نہ چلا۔ اس پر انہیں بہت صدمہ ہوا اور انہوں نے خیال کیا کہ شاید وہ شہید ہو گیا ہے۔ شرکان نے کہا کہ میں نے دیکھا تھا کہ وہ اشاروں سے سواروں کے دل بڑھا رہا تھا اور ان کو گویا پناہ میں لے رہا تھا۔ وہ لوگ یہی باتیں کر رہے تھے کہ ملونہ ذات و دعائی ان کے سامنے آ پہنچی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑے سردار کا سر تھا جو بڑا ظالم اور بد کردار اور مردود شیطان تھا۔ اسے ایک ترک نے تیر سے مارا تھا اور خدا نے اس کو بہت جلد جہنم واصل کر دیا تھا۔ جب کفار نے دیکھا کہ اس مسلمان نے ان کے سردار کے ساتھ کیا کیا تو سب کے سب اس پر ٹوٹ پڑے اور اسے تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ اس کے بعد ملونہ نے اس کا سر کاٹ کر شرکان اور بادشاہ ذو المکان اور وزیر دندان کے سامنے لا کر پھینک دیا۔ جب شرکان نے یہ دیکھا تو وہ کود کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اے عابد، مجاہد اور زاہد، خدا کا شکر ہے کہ ہم نے تجھے صحیح سلامت پھر دیکھا۔ اس نے جواب دیا کہ بیٹا، میں چاہتا تھا کہ آج مجھے شہادت نصیب ہو اور میں نے کفار کے لشکر پر حملہ کر دیا، اور جب شام کو جنگ ختم ہونے والی تھی تو میں نے موقع پا کر ان کے بڑے سردار پر جو ان کا سپہ سالار تھا حملہ کر دیا اور اس کے سر کو بدن سے جدا کر دیا، اور کفار میں سے کسی کی یہ ہمت نہ پڑی کہ میرے نزدیک پھٹکے، اور یہ اس کا سر حاضر ہے۔ اے میرے سرداروں، میرا مقصد یہ سر تمہارے پاس لانے کا یہ ہے کہ تمہارے دل جہاد کے لیے مضبوط ہو جائیں اور تم اپنی تلواروں سے خدا کو راضی کر لو اور تم جہاد میں مشغول ہو جاؤ، اور میں چاہتا ہوں کہ تمہارے لشکر کے پاس جاؤں جس نے قسطنطنیہ کی طرف کوچ کیا ہے اور وہاں سے 20,000 سوار لا کر ان کافروں کا قلع کما کر دوں۔ شرکان نے کہا کہ اے زاہد، تو کس طرح جائے گا؟ وادی کے چاروں طرف تو کفار گھیرا ڈالے ہوئے ہیں۔ ملونہ نے کہا کہ خدا مجھے ان کی نظروں سے پوشیدہ رکھے گا اور وہ مجھے نہ دیکھ سکیں گے، اور اگر کسی نے مجھے دیکھا بھی تو وہ میرے پاس آنے کی جسارت نہیں کرے گا، اور خدا میری طرف سے اپنے دشمنوں سے لڑے گا۔ شرکان نے کہا کہ اے زاہد، تو سچ کہتا ہے، کیونکہ میں نے خود اس کا مشاہدہ کیا ہے، اور اگر تو رات کو ہی جا سکے تو یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ اس نے جواب دیا کہ میں ابھی جاتا ہوں، اور اگر تو چاہتا ہے کہ میرے ساتھ چلے اور تجھے کوئی دیکھ نہ سکے تو اٹھ، اور اگر تیرا بھائی بھی ہمارے ساتھ آنا چاہے تو ہم اس کو بھی ساتھ لے چلیں گے، لیکن کسی اور کو نہیں، کیونکہ ولی اللہ 2 سے زیادہ کو نہیں چھپا سکتا۔ شرکان نے کہا کہ میں تو اپنے ساتھیوں کو نہیں چھوڑ سکتا، لیکن اگر میرا بھائی اس پر راضی ہو جائے تو مذائقہ نہیں کہ وہ تیرے ساتھ جائے اور اس مصیبت سے ہمیں چھٹکارا ملے۔ اگر وہ چاہے تو وزیر دندان کو اپنے ساتھ لیتا جائے یا کسی اور کو، اور ان منوسوں کے مقابلے کے لیے ہمارے پاس 10,000 سوار بھیج دے۔ اب وہ لوگ مشورہ کر کے اس رائے پر متفق ہو گئے۔ اس کے بعد بڑھیا نے کہا کہ پہلے مجھے جانے دو تاکہ میں دیکھ آؤں کہ کافر سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھی تیرے ساتھ چلیں گے اور خدا پر بھروسہ کریں گے۔ اس نے کہا کہ اگر میں تمہارا کہنا مانوں تو پھر مجھے الزام نہ دینا، بلکہ خود اپنے آپ کو۔ میری رائے یہ ہے
کہ تم مجھے ان کی خبر لے آنے دو۔ شرکان نے کہا کہ تو جا اور ہماری وجہ سے دیر مت کر، ہم تیرا انتظار کریں گے۔ اب ذات دعائی چل دی اور اس کے جانے کے بعد شرکان نے اپنے بھائی سے اس کا ذکر کیا اور کہا کہ اگر یہ زاہد بڑی کرامت والا نہ ہوتا تو اس ظالم سردار کو کبھی قتل نہ کر سکتا۔ اس زاہد کی کرامت یہی کافی ہے کہ اس نے اس سردار کو قتل کر کے کفار کی شان و شوکت مٹا دی ہے، کیونکہ وہ ظالم اور بڑا مغرور اور مردود شیطان تھا۔ وہ زاہد کی یہی کرامتیں بیان کر رہے تھے کہ ملونہ ذات الدعائی آ پہنچی اور اس نے دعویٰ کیا کہ تمہیں کافروں پر فتح ملے گی۔ انہوں نے اس پر زاہد کا شکریہ ادا کیا، لیکن ان کو یہ خبر نہ تھی کہ یہ محض ہیلا اور فریب ہے۔ اس ملونہ نے پوچھا کہ جہاں پناہ ذو المکان کہاں ہے؟ ذو المکان نے جواب دیا کہ حاضر ہوں۔ پھر ملونہ نے کہا کہ اپنے ساتھ وزیر کو لے لے اور میرے پیچھے پیچھے آ تاکہ ہم قسطنطنیہ چلیں۔ ذات دعائی کفار سے کہہ آئی تھی کہ وہ کیا چال چل رہی ہے اور اس پر وہ بے حد خوش تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا دل اس وقت تک ٹھنڈا نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اپنے سردار کے بدلے ان کے بادشاہ کو قتل نہ کر لیں، کیونکہ اس سردار سے بڑھ کر کوئی شاہ سوار ہمارے پاس نہ تھا۔ لیکن بڑھیا ذات الدعائی نے انہیں اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ مسلمانوں کے بادشاہ کو گرفتار کر کے اپنے بادشاہ افریدون کے پاس لے جائیں گے۔ اب بڑھیا ذات الدعائی آگے آگے چلی اور ذو المکان اور وزیر دندان پیچھے پیچھے ہو لیے، اور اس نے کہا کہ چلو خدا تمہیں برکت دے۔ ان دونوں نے کہا کہ بسم اللہ، اور قضاء اور قدر کا تیر ان کے آ لگا۔ بڑھیا ان کے ساتھ چلتے چلتے رومیوں کے لشکر کے بیچ میں پہنچ گئی جو اس تنگ درے میں تھا، اور کفار ان کو دیکھتے اور ان سے کچھ نہ کہتے، کیونکہ اس ملونہ نے ان کو یہ پٹی پڑھا دی تھی۔ جب ذو المکان اور وزیر دندان نے کفار کے لشکر کو دیکھا کہ وہ ان کو دیکھ رہے ہیں مگر کچھ نہیں کرتے، تو وزیر دندان نے کہا کہ بے شک یہ اس زاہد کی کرامت ہے اور اس میں شک نہیں کہ یہ خدا کے خاص بندوں میں سے ہے۔ ذو المکان نے کہا کہ واللہ میرے خیال میں کفار اندھے ہو گئے ہیں، کیونکہ ہم ان کو دیکھتے ہیں اور وہ ہمیں نہیں دیکھتے۔ وہ ابھی زاہد کی تعریف اور اس کی کرامتوں اور زہد اور عبادت کا ذکر کر ہی رہے تھے کہ کفار ان پر ٹوٹ پڑے اور ان کو گھیر کر پکڑ لیا اور کہنے لگے کہ کیا تمہارے ساتھ اور بھی کوئی ہے کہ ہم اسے بھی گرفتار کریں؟ وزیر دندان نے کہا کہ کیا تمہیں یہ شخص نظر نہیں آتا جو ہمارے ساتھ کھڑا ہے؟ لیکن کفار نے جواب دیا کہ مسیح، راہبوں، بڑے پادری اور پوپ کی قسم، ہمیں سوائے تمہارے اور کوئی نظر نہیں آتا۔ ذو المکان نے کہا کہ واللہ ہمارے اوپر خدا کا قہر نازل ہوا ہے۔ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔